اور یتیموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ پہلے بھی بیان کیا تھا 2-3 دن پہلے، آج پھر بیان کرتا ہوں۔ یتیم کون ہے؟ جو ابھی بالغ نہ ہوا ہو، بالغ نہ ہوا ہو، اور یتیم کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرنے والا، جتنے بال اس بندے کے ہاتھ سر کے نیچے آتے ہیں نا، ہاتھ کے نیچے یتیم کے سر کے بال، اللہ اتنی درجے عطا فرماتا ہے۔ تو یتیموں کے ساتھ کبھی برا سلوک نہ کرو۔ والمساکین، اور یہ جو محتاج ہے نا، مسکین غریب، کبھی برا سلوک نہ کرو۔ آپ کے سامنے کئی مسکین آتے ہیں، مینو دیو مانگت بیگر، دے سکتے ہو دو، کبھی جھڑک نہیں مارنی، اچھی بات کرنی ہے، بری بات نہیں کرنی ان کے ساتھ۔ والجار ذی القربہ، اور جو ہمسایہ ہے نا، ہے بھی رشتہ دار، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ ہمسائے 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک رشتہ دار، ایک بیگانہ۔ بھی دیوار کے ساتھ دیوار سانجھی ہے، کبھی رشتہ دار کی دیوار سانجھی ہوتی ہے، کبھی بیگانے کی۔ فرمایا وہ پڑوسی جو رشتہ دار ہو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ والجار الجنب، اور وہ پڑوسی جو اجنبی ہو، جو اجنبی ہو، دور کا ہو رشتہ دار، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ والصاحب بالجنب، اور جو تیرے پہلو کا ساتھی ہے، جو تیرے پہلو کا ساتھی ہے نا، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ پہلو کا ساتھی کون ہے؟ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، آپ کی دونوں سائیڈوں میں 2 نمازی کھڑے ہو گئے نا، وہ آپ کے پہلو کے ساتھی ہیں۔ اچھا سلوک کرنا ہے، ایویں دبکنا نہیں، پیچھے ہوئے تھوڑا جا تو کی چڑھی جانا میرے سر تے، ایسا سلوک نہیں کرنا۔ ہم درس جو ہوتے ہیں، ہم سبق کلاس فیلوز، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ آپس میں نا اس طرح مل کر بیٹھتے ہیں، وہ بھی ہیں یہ پہلو کے ساتھی۔ اور بیوی سے بڑھ کے پہلو کا ساتھی کون ہوگا؟ آپ سفر پر جا رہے ہیں، کوچ میں بیٹھے ہیں، ایک آدمی آپ کے ساتھ بیٹھا ہے، تو وہ بھی ہے پہلو کا ساتھی، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ کوچ نے بریک لگائی، اڈا آ گیا، سٹاپ آ گیا، آپ نے اس سٹاپ پر کھڑے ہو کر کوئی چیز خریدی، کوئی چیز خرید کے خود کھانی شروع کی، نہیں، اچھا سلوک کرو۔ ساتھ والے سے بھی پوچھو، بول تیری مرضی کیا ہے۔ والصاحب بالجنب وابن السبیل، اور جو مسافر ہے نا، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ مسافروں کے ساتھ کبھی برا سلوک نہ کرنا۔ اور کئی جگہ پر رواج ہے، بیگانوں کو صحیح رستہ نہیں بتاتے۔ خود میرے ساتھ کئی مرتبہ ایسے ہوا۔ وہ ہے ایک شہر، ماشاءاللہ کافی مشہور شہر ہے، پوچھو نبی فلانی تھان جو جان بوجھ کے غلط دسن گے، نہیں، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ جو مسافر ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ وما ملکت ایمانکم، اور وہ جن کے مالک ہو گئے تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی تمہاری لونڈیاں، تمہارے غلام، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ اپنے لیے الگ کھانا پکاؤ، ان کو الگ کھلاؤ، نہیں، سرکار فرماتے ہیں جو خود کھاؤ وہی انہیں کھلاؤ، جو اوروں کو پلاؤ وہی انہیں پلاؤ، جو خود پہنو وہی انہیں پہناؤ انہیں۔ آج کل تو الحمدللہ لونڈیاں غلام نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کئی حضرات کو سہولت دی ہے، وہ گھروں میں بچے رکھتے ہیں، نوکر نوکرانیاں، تو ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ باسی سالن ہو نوکرانی کے لیے اور اپنے لیے تازہ سالن ہو، نہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے آخری جو وصیت فرمائی تھی، اس میں 2 الفاظ نمایاں ہیں، الصلاۃ، نماز کا خیال رکھنا، وما ملکت ایمانکم،
اور جو تمہارے ماتحت ہیں نا لونڈیاں غلام، ان کا خیال رکھنا۔ نبی کریم علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے، سرکار کی دور پار کی ایک رشتہ دار ہیں ام سلیم، خالہ لگتی ہیں رشتے میں۔ ان کا ایک بیٹا تھا چھوٹا سا، 8-9 سال عمر ہوگی، انس نام ہے اس کا۔ آ گئی آقا، آپ کو گھر کے کاموں کے لیے ایک نوکر کی تو ضرورت ہوگی نا، تو آپ اس کو نوکر رکھ لیجئے۔ فرمایا بہت اچھا۔ اب یہ ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ، یہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم علیہ السلام کی 10 سال تک گھر کی نوکری کی ہے، میں نے قصور بھی کیے، میں نے غلطیاں بھی کی، برتن بھی تو ٹوٹتے ہیں نا، نقصان بھی ہوتے ہیں، لیکن کبھی ایک بار بھی 10 سالہ زندگی میں میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا ہوئے ایک ہی کیتا ہی، یہ تک نہیں فرمایا۔ تو دیکھو ہم مسلمان کہلواتے ہیں بڑے فخر سے، ہم مسلمان ہیں، تو سچا مسلمان میرے بھائیوں میرے بیٹو وہی ہے جو نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ اپنے اوپر رائج کرتا ہے۔ سرکار ملا جلا کیسے کرتے تھے، سرکار ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کیسا کرتے تھے، تو یہ نبی کریم علیہ السلام کے طریقوں کو یہ اپنانا چاہیے۔